اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں پیکر اخلاص عالم باعمل حضرت مولانا روح اللہ توحیدی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث خیبر پختونخوا، وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم بھائیو، چند منٹ میں مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے خطباء کرام اور قائدین کرام پروگرام میں پہنچ چکے ہیں۔ مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو بات کرنے کی جسارت پہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کو عنوان سے معلوم ہو چکا ہے کہ کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت کانفرنس۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا والعیاذ باللہ، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اعلان فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال مثلی ومثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو میری اور ان کی مثال ایک آبادی کی ہے، ایک بلڈنگ کی ہے۔ جس طرح ایک خوبصورت محل ہو اور اس میں بہت خوبصورت طریقے سے سجاوٹ کی گئی ہو اور اینٹیں بہت ترتیب سے اس میں لگائی گئی ہوں، تو اس عمارت کی اور اس محل کی سیر کے لیے لوگ آتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، اور اتنا خوبصورت محل ہے کہ سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑی شاندار محل ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، اینٹیں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں رکھی ہوئی ہیں، مگر ایک جگہ پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ سارے لوگ اس بلڈنگ اور اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے اس ایک اینٹ کی جو خالی جگہ ہے وہاں پہ آ کر رک کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ جگہ بھی پر ہوتی، یہاں بھی اینٹ لگائی گئی ہوتی، تو اس محل کو 4 چاند لگائے ہوتے، یہ محل بہت بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا تلک اللبنہ، وہ جو آخری اینٹ ہے اس محل میں، اس قصر میں، اس عمارت میں، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ وہ خالی جگہ پر ہو گئی ہے، اب یہ محل مکمل ہو چکا ہے، اس میں بالکل کسی اور اینٹ رکھنے کی جگہ ناممکن ہے کہ کسی اور اینٹ کی جگہ بھی اس میں باقی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں
سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، پیار سے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی، ذرا پیار سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص بہت بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد بہت جلد آپ دیکھ لیں گے 30 دجال کذاب رجسٹرڈ جھوٹے وہ آئیں گے اس دنیا میں، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ راگ الاپتا رہے گا اور یہ جھوٹ بولے گا کہ میں بھی نبی ہوں، مگر یاد رکھو یہ سبق کبھی بلا نہ دینا کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا سب سے بڑا دجال ہوگا اور جھوٹا ہوگا۔ اور ہمارے اس بر صغیر میں جو مشہور کذاب گزرا ہے، دجال گزرا ہے، مالی خولیا کی بیماری کا ایک بیمار گزرا ہے، اس کا دماغی توازن بھی خراب تھا، وہ اپنے جوتوں کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ دائیں پاؤں کا کون سا جوتا ہے، بائیں پاؤں کا کون سا جوتا ہے۔ وہ دجال اٹھا، اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور وہ دجال اپنی کتابوں میں کبھی کبھی اپنے معجزات بھی لکھتا ہے۔ ایک معجزہ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے معجزات اور کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ مجھے حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے مجھے۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے یا بیماری ہے یا ایک قبیح کام ہے جو اس کے ساتھ ہوتا تھا؟ وہ اتنا عقل کا اندھا تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ فخر کریں اس بات پہ اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کریں کہ آپ اور ہمارے اسلاف نے اس دجال کا سب سے پہلے مقابلہ کیا، اس کے خلاف سب سے پہلے بر صغیر میں جو آواز اٹھی تھی وہ اہل حدیث علماء کرام کی آواز تھی۔ سب سے پہلے غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ جب لگایا تھا اہل حدیث علماء نے لگایا تھا۔ سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے خلاف اگر کسی نے کتاب لکھی تھی تو آپ کا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا، مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی رحمہ اللہ۔ اس نے 44 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی تھی اور تمام مسلمانوں بر صغیر کو اس فتنے سے آگاہ کیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ یہ بندہ سب سے بڑا کافر ہے۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے، آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ہی وہ اسلاف میں سے گزرا ہوا ایک شیر تھا، ایک بہت بڑا دلیر عالم تھا جس نے ساری زندگی مرتے غلام احمد قادیانی کے مردار ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ شیر، وہ دلیر، وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تھا۔ اس وقت علماء کرام نے اس کو شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا کہ اس نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ اور اسی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ مباہلہ کے بعد غلام احمد قادیانی اس کو موت آئی ہے، اور وہ مباہلہ کے بعد غلام احمد قادیانی نے خود کہا تھا کہ میرے اور ثناء اللہ کے دونوں میں سے
कोई भी झूठा हो तो अल्लाह ताला झूठे को सच्चे की जिंदगी में उठा ले, झूठे को सच्चे बंदे की जिंदगी में झूठे को मौत आए। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह जिंदा थे, गुलाम अहमद कादियानी लेटरीन में बाथरूम में मुर्दार हो गए। उसके बाद हमारे और आपके वो बहुत बड़े जय्यद आलिम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह कहा करते थे कि मैं हूं अपने प्यारे नबी की खत्म नबूवत की दलील, मैं हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शेर दिल आलिम को 40 साल तक जिंदा रखा। गुलाम अहमद कादियानी के मुर्दार होने के बाद 40 साल तक मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह इस सरजमीन पर जिंदा रहे, दीन की खिदमत करते रहे। और मेरे भाइयों, उसके बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक ये मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये जो मेरे तालिब इल्म स्टूडेंट साथी बैठे हुए हैं, इनके दिलों में भी यही ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है। और इसी अक़ीदे के जज्बे की वजह से ये रात की इस तारीकी में यहाँ पर इस चमन पार्क में मौजूद है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में ये जो यहाँ पे उलमाए किराम बयानात करेंगे, ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ अपने गुज़ारिशात सामने लाएंगे। आप सब ये जज्बा लेकर इधर आए हैं और ये सबक हर वक्त हमारे उलमाए किराम ने हमें पढ़ाया है। और अभी हमारे कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़े शेर दिल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह गुजरे हैं। उन्होंने भी एक अज़ीमुश्शान किताब लिखी है, आपको और मुझे उसका ज़रूर मुताला करना चाहिए। और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्कूल के दौर में, स्कूल लाइफ में, जब मैं स्कूल में स्टूडेंट था तो मैंने अल्लामा साहिब रहमहुल्लाह की वो किताब अरबी में जो अल-कादियानिया के नाम से थे, अल-कादियानी के नाम से वो किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के दौर में मैंने उसका मुताला किया था। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से आप सब भाइयों को चाहिए कि ये जो असलाफ की किताबें हैं इसको अपने घरों की लाइब्रेरियों की जीनत बनाइए। ज़्यादा वक़्त फेसबुक और दूसरी चीज़ों को मत दीजिए, मुताला को वक़्त दीजिए। हमारा मसलक तहक़ीक़ का मसलक है, मुताला का मसलक है, बसीरत का मसलक है और इसको बसीरत के साथ इख्तियार करते हुए इस पर अमल करें और इसकी दावत दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किताबुल्लाह हदीसे मुस्तफा की तर्जुमा, मरकजी जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।